اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی کو کتاب خرید کے دے دو، جو ان پڑھ ہے اس کو قرآن خرید کے دے دو، وہ کام کرو جس سے تمہیں اللہ کا تقرب ملے۔ اور کل کلا یہ 1 نہیں 10 نہیں 700 نہیں، نہ جانے انلیمیٹڈ کتنا اجر قیامت کو تمہارے کھاتے میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر وہ بھی اس عقیدے کو اختیار کریں تو ماریں گے، تو آج جب تک مسلمان شرک سے نہیں بچتے کیسے بچیں گے؟ یہ تو وقتی ہے باتیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کرنا تو اس نے جو کچھ کرنا ہے، ہم کیا کر دیں گے؟ اب سوچیے نصیب ایسے مچھر کی کتنا کو وزن ہوتا ہے جی، ایک پاؤں کا تو ہو گئی، اور انسان چند لمحات لگتے۔ میرے بھائی مچھر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، جب وہ حفاظت کرنے والا ہو تو مچھر کیا شیر بھی کچھ نہیں کر سکتا، پھر شیر بھی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن ہمیں وہ چیزیں اختیار تو کرنی چاہیے نا جو اللہ کے رسول سمجھا کے گئے۔ کتنی رہنمائیاں ہو گئی؟ 3 لوگ۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ ہم ایک مرتبہ استغفر اللہ نہ کہہ رہے سارے بھائی؟ قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ کہہ لیں ایک مرتبہ استغفر اللہ۔ میں نے گزارش یہ کی تھی میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ۔ نماز میں جب وسوسہ ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من خنزب۔ اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اور چوتھی بات بیان کی کہ جب بھی تم جہاں جاؤ یہ دعا پڑھو، صبح و شام کے معمولات میں شامل کرو۔ 5ویں رہنمائی، جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول خاموشی سے بیٹھے غمزدہ سوال کرتے ہیں آپ آج پریشان کیوں ہیں؟ حسن و حسین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہما ریحانتایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حسن و حسین دونوں میرے پھول ہیں۔ کہا کیوں نہ غمزدہ ہوں، دونوں ہی بیمار پڑے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا پریشانی کی بات نہیں، دم کیجئے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اللہ کے رسول نے دم کیا، فَقَامَ يَلْعَبَانِ، ادھر دم ختم ہوا دونوں اٹھ کے کھیلنے لگے۔ آج میں اور آپ ان دعاؤں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ صبح شام اپنے جگر گوشوں کو، ان پھولوں کو دم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں 500 ایڈینز یاد ہیں، دعائیں یاد کیوں نہیں ہیں؟ یہ بڑی سوچ کی بات ہے میرے بھائیوں۔ گھر کے گھر بیمار پڑے ہیں اور ہر بندہ یہی کہتے ہیں انجیکشن ہی لگوائیں گے، انجیکٹ کروا لیں، ٹیبلٹ لے لیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی علاج نہیں رکھا۔ یہ آپ کیسی دین کی تعریف کرنا چاہتے ہیں جو اتنا ناقص اور اپاہج دین ہے جس میں علاج ہی کوئی نہیں؟ بچھو ڈس جائے بنو سلیم کے سردار کو سیابی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں کہ نشط من عقال، ایسے درد دور ہوگی، گرا بندی ہوئی تھی جیسے کھل گئی۔ کمال کی بات ہے، بچھو کا ڈسا ٹھیک ہو سکتا ہے تو ڈینگی کا ڈنگ ختم نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے مجھے اور آپ کو یقین نہیں رہا، اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ تو یاد کریں گے یہ دعا جی؟ کون ساتھی تھے جن میں ابھی وعدہ کیا تھا؟ ادھر بھی ایک میرے بھائی تھے، کتابیں تو ماشاءاللہ 200 آ جائے گی، بندے تو تھوڑے ہیں، 200 بندے بھی پورے کرنے چاہیے۔ تو ساتھی ساتھ لے کے آئیں گے ادھر پروگرام میں؟ کون کون لے کے آئیں گے؟ کچھ بھائی ہاتھ بھی کھڑا کر رہے، میرا جی چاہتا ان کے ہاتھ دبا دو، تھک کے نہ ہوں گے، چلو اللہ برکت دے۔ کتنی رہنمائی ہوگی؟ 5۔ 6ٹھی رہنمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی کیا ہے؟ کان اذا دخل الخلاء قال بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث
یہ دعا پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ آج گھر گھر میں جنوں کی شکایت، گھر گھر میں ٹونا، گھر گھر میں جادو. بس جی بیٹھے تھے، کپڑے پھٹ گئے، کیا کرے جی، چھینٹی آئے، کنکریاں آ گئی، خون کے قطرے دیکھے، کیا کرے جی. ہماری گاڑی جا رہی تھی، اوپر سے کوا گزر گیا، پھر کیا ہوا؟ جا رہے تھے، کالی بلی گزر گئی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بلی اللہ کی مخلوق، کوا اللہ کی مخلوق، تم ہو کیا ہو؟ تم اشرف المخلوقات ہو، باتیں کیسی کرتے ہو؟ بلی؟ کبھی بلی کسی نے دیکھی نہیں؟ جا رہے ہیں ایڈمن صاحب اور مینیجر صاحب، بلی گزر گئی، رک جاؤ، سٹاپ. کیا ہوا؟ بیٹے دیکھی کالی بلی گزر گئی، واپس مڑو. ڈیڈی کیا ہوا؟ واپس چلو، آج نوکری پہ نہیں جائیں گے. بلی گزر گئی تو گزر ہی گئی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. انسان بیچارہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. ارے اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، جس رب نے بلی پیدا کی ہے اس سے افضل تجھے پیدا کیا ہے. اور آج اشرف المخلوقات بلی تو نہیں ہے، انسان ہے. شیر پہ بھی کنٹرول کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ڈر رہا ہے. وہ کبا اوپر سے گزر جائے اور وہ کبا پھر گاڑی کے نیچے سے گزرا کرے. نہیں، کبا پھر گاڑی کے نیچے سے گزرے، بڑی بات ٹھیک ہے بھئی، اس نے اڑنا، اس نے اوپر سے ہی گزرنا ہے. عقیدہ جب انسان کا کمزور ہوتا ہے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. عقیدہ بناؤ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا. اور جب رب کا حکم آ گیا، دنیا جہان کی طاقتیں مل جائیں، کوئی بچا نہیں سکتا. یہ عقیدہ بناؤ. یہ ماننا پڑے گا، جو نہیں مانتا اللہ منوا لے گا. اس کے بعد بڑے طریقے ہیں منوانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سمجھائی ہے. میرے بھائیو، جن تو یہاں بھی کوئی بیٹھا ہوگا، ممکن ہے آپ میں سے بھی کوئی جن بیٹھا ہو، انسان نظر آ رہا ہو، اللہ کی مخلوق ہے. وہ بھی نیک ہیں، بد ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا جَهَنَّمَ حَطَبًا. بد جو جن ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. لیکن آپ کو ایک راز بتا دوں جی، آگے سے بولتے اسے باقی تازگی چاہتا ہوں، بتا دوں. پتہ جنوں سے آج جنوں کی مصیبت کن کی طرف سے آئی ہے؟ مشرکوں کی طرف سے. قرآن کی آیت میں سنانے لگا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جن انسانوں سے ڈرتے تھے. مکے کے مشرک جب سفر کرتے، جب کسی پہاڑ کی اوٹ میں رات گزارتے تو کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے سردار جن کی ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں تنگ نہ کوئی کرے. وہ جنوں نے کہا ہم ان سے ڈر رہے ہیں تو ہم سے ڈر رہے ہیں. فزادہم رہقا، انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دی. یہ مصیبت بھی آئی ہے تو کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہ دعائیں پڑھیں، اللہ کی حفاظت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا محافظ ہو اس کو کتے کی دائیں نہیں ہے. اللہ کی طاقت زیادہ ہے کہ مخلوق کی؟ کتنی رہنمائیاں ہوں گی؟ 7ویں رہنمائی. اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. رات تو کتا بھونکنے کی آواز آئے، گدے کی آواز آئے تو پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہوگا؟ کیونکہ جو اس کو نظر آ رہا تمہیں نظر نہیں آ رہا. وہ تو چور کو بھی دیکھتا، تم تو نہ دیکھ رہے. وہ تو شیطان کو دیکھ کے بھونکتا، تم تو نہیں دیکھ رہے. تم اعوذ باللہ پڑھ لینا. چور بھی ہے واپس چلا جائے گا، شیطان بھی ہے تو ادھر منہ نہیں کرے گا. پڑھ لیا کریں گے. کبھی آواز سنی آپ نے کتوں کی رات سنی ہے؟ گھر ہی گئے ہیں لیکن میں نے کیا کہتی ہے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 7. 8ویں بات،
غصہ جب آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ ہی تو غصہ نہیں کر رہے. حدیث کے الفاظ ہیں اذا غضب احدكم فقال اعوذ باللہ سکن غضبه. جب کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص بیٹھے تھے. استد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسب احدهما صاحبه مغضبا قد احمر وجهه يتنزع عنه من شدة الغضب. دو بیٹھے تھے، ایک نے ایک کو برا بلا کہا، اس نے اس کو کہا، ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گیا اور ناک اس کی پھولنے لگی غصے سے. اللہ کے رسول مسکرا دی کہتے ہیں انی لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. میرے پاس ایک کلمہ ہے، اگر ابھی یہ کہہ دے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ کون سا کلمہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو غصہ جب آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کو شیطان پہ غصہ آ جاتا ہے. آنا چاہیے کیسا آنا چاہیے؟ اپنی مرضی کا. وہ شیطان کو گالی شروع کر دے، شیطان پھر بھی ہنستا، گالی تو نکال رہا ہے نا. یہی میرا مقصد ہے. اور کئی بادشاہ قسم کے لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مادی تو کرتے ہیں، وہ جوتی اتار لیتے ہیں. ٹھہر جاؤ ذرا، تیری ایسی کی تیسی. شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہاں تو سنت ہے، شیطان تھوڑا حکم ہے اللہ کے رسول کا، مارنی ہے کنکری. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے. دو حدیثیں یہاں اس کو جمع کیجیے گا. فرمایا لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو. سچ بتانا، شیطان سے بڑھ کے کوئی اللہ کا نافرمان دنیا میں ہے؟ اگر شیطان کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے تو کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ تو وعدہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم گالی نہیں دیا کریں گے انشاءاللہ. کون ساتھی وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے. میرے بھائیوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے ہم خیر حاصل کر لیں، اپنے دامن کو خیر سے بھر لیں اور برائیوں سے بچ جائیں. فرمایا یہ نہ کہا کرو تعس الشیطان، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو جائے شیطان کا، یہ سارا وسوسہ اس نے ڈالا تھا مجھے. فرمایا یہ نہ کہا کرو. جب بھی بندہ کہتا ہے نا تعس الشیطان، برا ہو شیطان کا، شیطان کہتا ہے بقوتی صرحتو، دیکھا میری طاقتیں، میں نے رلایا ہے کہ نہیں. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھولنے لگ جاتا ہے. حتی یکون مثل الغرفہ، جتنا کمرہ ہوتا ہے نا اتنا موٹا ہو جاتا ہے. حدیث کہہ رہی ہے. کیا کہا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ یہ پڑھا کرو. تصاغر، شیطان چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حتی یکون مثل الذباب، حتیٰ کہ وہ مکھی جتنا بن جاتا ہے. میں نے پوچھا یا ربی کل خلق بینت رزقہ ففیم رزقی، ساری مخلوق کا رزق تو تیرے ذمہ ہے، میرا رزق کہاں؟ میرا رزق کہاں؟ جواب ملا ما لم یذکر اسمی علیہ، جس کھانے پہ میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا ہی ہے. حدیث اس لیے کہتی ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کہتا ہے السلام علیکم، تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم، آج یہ بیڈ خالی نہیں ہے، آج باہر سونا پڑے گا. جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کہتے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج ڈنر یہاں کرنے کا موقع ملا ہے نہ سونے کا موقع ملا. اگر سلام نہیں کہتا تو کہتا ہے ادرکتم المبیت، لو جی بیڈ روم تو خالی مل گیا، کھانا بھی مل جائے گا. جب بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر خوش ہو کے کہہ دیتے ادرکتم المبیت والعشاء، آج سوئیں گے بھی یہاں اور عیش بھی کھانے کی یہاں ہی کریں گے. اللہ کے رسول نے اسی طرح فرمایا گھر میں جا کے سلام کو. کئی بندے شرماتے رہتے ہیں لوگ میں بیوی پاک کو سلام کہوں. قرآن کہتا ہے تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ تو تحفہ ہے، تحفہ دینا چاہیے.
سلام کہنا